السلام علیکم، میں ہوں علی سرور، آپ دیکھ رہے ہیں لائف ود وینس۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جی NA-249 معیشت، اور حفیظ شیخ صاحب کی چھٹی ہوئی ہے، حماد اظہر صاحب آ گئے ہیں۔ اب کیا ایسی ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ جس کی وجہ سے معیشت بہتر ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، یا وجوہات کیا تھیں؟ کیونکہ بظاہر یہی نظر آتا ہے، کچھ حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ جی یہ کنٹرول نہیں کر سکے معیشت کو، مہنگائی کم نہیں کر سکے، اس لیے انہیں تبدیل کیا گیا۔ پس پردہ کیا محرکات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جبکہ کراچی میں NA-249 فیصل وابڈہ صاحب نے یہ سیٹ چھوڑ دی، وہ سینیٹر بن گئے ہیں اور اس پر انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس پر سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ جی شہباز شریف صاحب اور فیصل وابڈہ کی جو 2018 کا الیکشن تھا، اس میں 700-800 ووٹ کا صرف فرق رہ گیا تھا۔ تو اس بار پھر بڑا اہم مقابلہ ہے مفتاح اسماعیل نون لیگ کے، جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب NA کی سیٹ پر پہلی بار اس بار الیکشن لڑ لیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو بھی ظاہر ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا ایک الیکشن لڑنا ہے آپ نے، اور MQM کی بہت ساری جو فرمائشیں ہیں بڑھتی جا رہی تھیں، اور کہا گیا ہے کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب اگر کراچی سے جیت کر آتے ہیں اسمبلی میں تو شاید وہ فرمائشیں کم ہو جائیں گی، کیونکہ ایک اور بھی اینگل نظر آنا شروع ہو جائے گا کراچی کا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بالخصوص تاجر برادری میں سب ان کو جانتے بھی ہیں، اینالسٹ کے طور پر مختلف چینلز پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، بڑے بلاگ تبصرہ کرتے ہیں۔ فاروق ڈاڈی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ فاروق ڈاڈی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق بھی شہر کراچی سے، اور جس دور میں آپ نے بالخصوص کراچی یونیورسٹی کا ذکر ہم اس لیے بھی کریں گے کہ جس دور میں آپ نے پڑھا ہے کراچی یونیورسٹی سے، آج تو حالات بہت ہی ڈیفرنٹ ہو گئے نا، تو اس دور کا تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ اس زمانے میں آپ جب پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں، کون کون سے آج کے بڑے نام آپ کے ساتھ تھے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو دور تھا کراچی یونیورسٹی کا 74 آنورڈ، 71 میں میٹرک کیا، پھر 74 میں انٹرمیڈیٹ کر کے کراچی یونیورسٹی گئے، تو میرا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ آنرس اور ماسٹرس میں نے اسی ڈپارٹمنٹ سے کیا، اور یہ وہ دور تھا جو اسٹوڈنٹ یونین کا دور تھا، اور تمام کالجز میں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی، اور ایک بڑا ہیلدی مقابلہ طلبہ تنظیموں کے درمیان چلتا تھا۔ لیکن بدقسمتی ایک یہ تھی کہ اس دور میں بھی یہ جتنی بھی طلبہ تنظیمیں تھیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک تھی، یعنی کہ سیاسی جماعتوں کی یہ ذیلی تنظیم ہوا کرتی تھی۔ لیکن میں جب کالج میں تھا، NSF ایک تھی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اور اسلامی جمعیت طلبہ، یہ دو تھے زیادہ۔ پھر جب کراچی یونیورسٹی گئے تھے، وہاں پہ ایک تنظیم تھی پاکستان لبرل اسٹوڈنٹ اور اسلامی جمعیت طلبہ، اور پھر جتنی یہ سرخے تھے، NSF وغیرہ، ان کے جتنے دھڑے بندے تھے، یہ سب نے مل کے ایک پروگریسو فرنٹ بنائی تھی، پروگریسو فرنٹ۔ تو جو مین دو بڑی تنظیمیں تھیں، اس میں ایک پاکستان لبرل اسٹوڈنٹ اور اسلامی جمعیت طلبہ۔ اور میرا جو 4 سالہ کراچی یونیورسٹی کا دور تھا، اس دور میں 2 بار، ایک بار پہلے جو پہلا سال تھا شفیع نقی جامعہ کی یونین، نام شفیع نقی اور شفیع نقی جامعہ کے ساتھ، بالکل شفیع نقی جامعہ کے سامنے لبرل کے کینڈیڈیٹ تھے ڈاکٹر کیسر بنگالی، جو ابھی ہمارے معیشت ہیں بہت بڑے، بالکل۔ اور تیسرے کینڈیڈیٹ جو NSF سے تھے وہ مدثر مرزا، جو اس وقت جنگ کے ایڈیٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 کینڈیڈیٹ تھے، اور پیورلی ایک آئیڈیالوجی کے اوپر الیکشن ہو رہے تھے۔ اچھا، پاکستان لبرل اسٹوڈنٹ کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ ایک نیا نعرہ لے کے آئے تھے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کا پلیٹ فارم جو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹ کی اپنی آواز ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی سیاسی پارٹی جو وہ ان کے لیے کام کرے۔ تو اس کو بڑی پذیرائی ملی۔ میرا خود بھی تعلق پاکستان لبرل اسٹوڈنٹ سے تھا، میں اس کا سینئر وائس چیئرمین بھی رہا، میں اس کا چیئرمین بھی رہا، جو میرا فائنل ایئر سے اس وقت میں پاکستان لبرل اسٹوڈنٹ کا چیئرمین تھا۔ اور چیئرمین بننے کے لیے نہیں کہ کسی نے بنا دیا ہو، کراچی میں جتنے بھی کالجز سے، بڑے کالجز، نیشنل کالج، پریمیئر کالج، ان تمام کالجز میں یونٹ ہوتے تھے۔ تو جیسے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ جب میں نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا چیئرمین کا، تو تمام کالجز سے ووٹنگ ہوئی، اور اس میں مجھے نامنیٹ کیا گیا، سامنے آیا، جتایا گیا۔ مطلب میرے ذمہ دار، مجھے ذمہ داری دی گئی کہ بھئی آپ نے اس چیئرمین شپ کا یہ سلسلہ کرنا ہے۔ تو بہرحال لوگ بڑے مخلص تھے،
اور اس زمانے میں سیاسی یا طلبہ تنظیموں میں کوئی تشدد یا کسی قسم کی نفرت نہیں تھی. یعنی ایک لیول آف ٹالرنس اتنا تھا کہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں گنے جاتے تھے، بلکہ جیسے کمپین ختم ہوتی تھی، 2 لوگ یہاں سے نکلے، 1-2 یہاں سے نکلے، سب مل کے جا کے کھانا کھاتے تھے، چائے پیتے تھے، لنچ کرتے تھے. مقصد کوئی ہیٹریس ہی نہیں تھی. لیکن بعد میں جب ضیاء الحق نے اس پہ پابندی لگائی اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر، بالکل، اور وہاں سے تشدد شروع ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کرنے سے جو وہ سمجھتے تھے وہ تشدد کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا گیا. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے تھوڑا فاروق راڈی صاحب آپ ہمیں کہ اس دور کی جو طلبہ تنظیمیں تھیں مختلف یونیورسٹی سے، وہیں سے اسٹوڈنٹ لیڈر آگے آیا کرتے تھے جو سیاست میں آتے تھے. تو آپ نے سمجھتے دروازہ بند کر دیا گیا، نئے نوجوان رہنما جو ہم ملا کرتے تھے اب وہ بند ہو گیا؟ آپ دیکھیں میاں رضا ربانی کراچی یونیورسٹی سے، بلکہ ان کا بھی تعلق لبرل سے تھا. الطاف حسین صاحب وہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے، ان کا تعلق بھی کراچی یونیورسٹی سے تھا. مختوم علی خان جو پاکستان کے اٹارنی جنرل رہے، وہ مجھ سے 2 سال سینئر تھے انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں. سردار عبدالرحیم وہ بھی کراچی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور سیاست میں بھی رہے ہیں. پھر پروفیسر خورشید حسنین، ان کا بھی تعلق کراچی یونیورسٹی سے. پھر حسین حقانی، مرحوم فوزیہ وہاب، نرگس سیٹھی جو اس زمانہ نرگس حیدری ہوتی تھی، ہم سب ایک ہی کلاس میں تھے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. وہیں سے ہم نے ماسٹرز آنرز بھی کیا، ماسٹرز بھی کیا. لیکن حقانی نے آنرز نہیں کیا تو وہ بی اے کر کے ایم اے پریویس سے آئے تھے، لیکن ماسٹرز انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. تو ماشاءاللہ کلاس کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی. اور وہ پہلا سال تھا کراچی یونیورسٹی کا کہ ایک ہی کلاس سے جمعیت کا بھی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ اور پاکستان لبرل اسٹوڈنٹ کا بھی ولید انصاری پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ، یعنی ایک ہی کلاس سے دونوں جماعتوں کے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ نامزد ہوئے. حسین حقانی اسلامی جمعیت طلبہ سے، ولید انصاری پاکستان لبرل اسٹوڈنٹ سے. تو وہ الیکشن ایک ایسے الیکشن تھے کہ پورا کراچی، یعنی کراچی کا کون سا دانشور نہیں ہوتا تھا. وہ مقصد آج آپ اگر دیکھیں جو بڑے بڑے نام ہیں اس ہماری سیاست یا ہمارے ملک کے اس میں، یہ تمام لوگوں کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے تھا. کراچی یونیورسٹی وہ جو ایرا آپ بتا رہے ہیں 70 سے بالخصوص 80s تک، ارلی یا لیٹ 80s تک ایک چلا، اور اس میں سے بہت بڑے بڑے نام ابھر کر سامنے آئے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. جب ضیاء الحق صاحب نے پابندیاں لگا دی تو یہ بہت بڑا ظلم تھا. لیکن یہ تشدد کب داخل ہوا ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے تشدد داخل ہوا جب ہمارا آخری سال تھا. اس وقت آپ نے ایک نام سنا ہوگا ٹیپو، سلام اللہ ٹیپو، جس نے پی آئی اے کا جہاز اغوا کیا تھا. انہوں نے ایک اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک کارکن تھا، مرتضیٰ بھٹو کا نام بھی ہے نا، وہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ وہ ہوں ان کی، لیکن اس کا کسی بھی طلبہ تنظیم سے تعلق نہیں تھا. اچھا، یہ فاروق تحصیل تھے کراچی وہ یونیورسٹی میں آتے تھے، جس کا بھی جلوس جا رہا ہے جو اینٹی جمعیت یہ لوگ کہلائے جاتے تھے، اس میں وہ آ جاتے تھے. اور انہوں نے جو مبینہ طور پہ یا جو پہلے یہ باتیں ہوئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلم ایک جنرل سیکرٹری تھے اس وقت، ان کو شہید کیا گیا، گولیاں ماری گئی. وہاں سے تشدد کا پہناوا یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر ایک اور صاحب تھے راجہ جاوید، وہ طارق روڈ میں بدماشی وغیرہ کرتے تھے. اس نے کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا ایک پروسیشن چل رہا تھا، اس کے اوپر کھلے عام اسٹین گن سے فائرنگ کی تھی، کلیشن کوسی یا اسٹین گن جیسے. تو فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو ضیاء الحق صاحب نے پابندیاں لگائی ہیں، دوسری طرف وہ ان کے ذہن میں بھی تھا، اور اس زمانے میں تو ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں پرانے کہ جی تشدد در آئے گا اور یہ اسٹوڈنٹ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، اور طلبہ تنظیم پر پابندیاں لگا لی، اور ظاہر ہے اس پابندیاں لگانے کے باوجود بھی تشدد تو آ گیا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے من حیث القوم ہم لوگ اتنا انتشار میں آ گیا ہے، اور آپ دیکھیں وہ لیڈرز، یہ لیڈر قوم کو کیسے قوم بنائیں گے جو بچوں کے پیچھے، ان کے سامنے کے بچے، اگر بلال پر کے پیچھے اگر رضا ربانی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو
یا اعتزاز حسن ہاتھ باندھ کے کھڑے پڑھے لکھے لوگ، یا مریم کے پیچھے، مریم صاحبہ کے پیچھے اگر خاقان عباسی اور یہ لوگ اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، بالکل جاوید جب ہاشمی، یہ اتنے ذہنی غلام ہوں گے تو اس قوم کو کیسے بنائیں گے؟ اس قوم کو بھی ذہنی غلام بنا دیں گے اس طرح کے لیڈر. تو ہمیں خدارہ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں اور کھل کے ان کی مخالفت کریں کہ تم کل کے بچوں کے پیچھے کھڑے ہو جن کی تربیت بھی نہیں ہوئی، جنہوں نے کبھی بس کا سفر نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کوئی ویگن کا سفر نہیں کیا، کبھی انہوں نے نہ کبھی کوئی. سر یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوئے ہیں، انہیں عام لوگوں کے مسائل کا ادراک نہیں ہوگا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے بتائیں کہ مریم بی بی کبھی جا کے بازار سے سبزی یا سودا یا گوشت خریدنے گئی ہے؟ کیا بلاول کسی مارکیٹ میں جا کے ان کا سر جن کے نام لے رہے ہیں آپ فاروق ڈاڑی صاحب، تو ان کی سیاست کا پھر مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو اجارہ داری ہے، یہ جو انہوں نے ایک وراثت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ بند ہونا چاہیے. یہ کوئی دارالخلافہ نہیں ہے، یہ کوئی شہنشاہیت نہیں ہے، کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا. یہ کیا تماشا بنایا ہوا؟ آپ جب ڈیموکریٹک وے کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو آپ میرٹ پہ لے کے ہیں. آج آپ کو اعتزاز حسن اتنا بڑا قد، اتنا بڑا نام ہے، آج وہ بلاول کے پیچھے کھڑے ہوئے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ تم اپنی شخصیت کو دیکھو اور اس کو دیکھو آپ کس کے پیچھے کھڑے ہو. مطلب یہ ہاتھ باندھ کے اگر اس طرح کے ذہنی غلام لیڈر جو ان بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ وہ ایم این اے بنے نہ منسٹر بنے، آپ پوری قوم کا بیڑا غرق کریں. آپ قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو یہ لیڈر، ہاں میں عمران خان کو کی پوری تائید کروں گا کہ وہ شخص جو ہے اس نے جو نعرہ لگایا تھا 22 سال کی جد و جہد کے بعد. سر تبدیلی بھی میں آتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے نا کہ طلبہ تنظیموں میں آپ اتنا زیادہ فعال رہے، آپ کے ساتھ جو بھی لوگ اس زمانے میں یونیورسٹی میں تھے وہ سب بھی کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق رہا اور بڑا نام. آپ نے جب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں اس کے بعد سیاست کی جانب کیوں نہیں آئے؟ ہاں لیکن سیاست میں جب بھٹو صاحب کا حال ہم نے دیکھا، بھٹو صاحب نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں اگر سیاست گزرے ہیں تو جو سیاست، تو ایسی جگہ پہ سیاست پہ جانے کی ضرورت نہیں. اور آج بھی یقین کریں کہ میرا دل، مجھے کتنی بار کہا گیا کہ آپ اپلائی کریں ٹکٹ کے لیے، لیکن میں نے معذرت کی. وجہ یہ ہے کہ یا تو اگر میں پورا انصاف کر سکتا ہوں تو کروں، اگر میری کانسٹیٹیوئنسی کے اندر اگر کوئی بندہ بھوکا مر رہا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے. اگر میں ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہوں تو میں یہ ذمہ داری لوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان موجودہ حالات کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج عمران خان کو اتنی ساری سیٹیں کراچی سے ضرور ملی ہیں، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارے قانون سازی کی ضرورت ہے. یا لوگوں کو کرپشن پہ آپ پکڑتے ہیں، صاف ان پہ ایویڈنسز ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ کورٹوں سے ان کو. سر یہ تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو الگ ٹاپک ہے. اچھا، آپ نے بھٹو صاحب کا دیکھ لیا انجام جس وجہ سے دل برداشتہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ کم از کم سیاست میں نہیں جاؤں گا، اور آپ پھر ظاہر کاروبار اور مختلف. نہیں، میں منسلک رہا سیاست سے، لیکن میں تبصرے بھی کرتا رہا، میں اخباروں میں آرٹیکل بھی لکھتا رہا، میں مختلف جگہوں پہ سول سوسائٹیز میں اور دوسرے فورم پہ میں کنٹینیوسلی چلتا رہا ہوں، اور میں نے کہیں پہ بھی کوئی بریک نہیں دیا. لیکن ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں ہوں گے، آپ ایم این اے ہیں یا آپ ایم پی اے ہیں تو ہی آپ کوئی بڑی چیز ہے. کیوں؟ یہ غلط کنسپٹ ہے. آپ نے اگر کمیونٹی سروس کرنی ہے، آپ کسی بھی فورم پہ کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی عہدہ آپ کے پاس نہ ہو، پھر بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا سر، چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے جی پاکستان میں بالخصوص معیشت کے حوالے سے. ظاہر ہے پاکستان میں جو مستقل معاشی پالیسیز نہیں ہیں، ناشتے کی پالیسی لنچ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ چینی کونسلر کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح پھر ظاہر معاشی پالیسیاں، اس پر بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی، اس پر ہم بات کریں گے فاروق ڈاڑی صاحب سے. لیکن چھوٹے سے بریک کی بات کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے.